تو آئیے الطاف حسین کی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ان کا گھر برطانیہ کا ایک مضافاتی علاقہ رہا ہے، لیکن اپنے ہی ملک پاکستان میں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ حامیوں کے لیے وہ پیر صاحب ہیں، جبکہ عدالتوں کی نظر میں ایک غدار۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی یہ دو متضاد شناختیں کیسے بنی؟ اس کہانی کی شروعات ایک شناخت سے ہوتی ہے، مہاجر۔ الطاف حسین کا خاندان بھی ان لاکھوں لوگوں میں شامل تھا جو ہجرت کر کے کراچی آ بسے۔ الطاف حسین نے خود تقسیم ہند کو خون، ثقافت اور رشتوں کی تقسیم کہا ہے۔ اسی احساس محرومی نے ان کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ یہی شکایت تھی جنہوں نے آگے چل کر ایک بڑی سیاسی تحریک کو جنم دیا۔ دیکھیے، ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں ایم کیو ایم ایک بڑی قومی سیاسی قوت بن گئی۔ مگر سیاسی طاقت کے ساتھ ہی پرتشدد تصادم کا آغاز بھی ہوا۔ 1992 میں حکومت نے کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ آپریشن سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے الطاف حسین لندن چلے گئے اور سیاسی پناہ لے لی۔ ادھر پاکستان میں ان پر قتل، غداری اور تشدد بھڑکانے جیسے سنگین الزامات لگے۔ پھر یہ تنازع بہت ذاتی اور المناک بھی ہو گیا۔ دسمبر 1995 میں ان کے بڑے بھائی ناصر اور بھتیجے عارف کو قتل شدہ پایا گیا، لیکن قانونی جنگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے برطانیہ تک بھی پہنچ گئی۔ برطانیہ میں ان پر کئی بڑے مقدمات چلے، لیکن آخرکار وہ سب میں بری ہوئے۔ دہائیوں تک جلا وطنی سے قیادت کے بعد 2025 میں ایک حیران کن اعلان سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی وفاداری کی قسم سے کہہ لیں کہ آزاد کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنی مہاجر قوم کے حقوق دلانے میں ناکام رہے۔ اس اعلان کو بہت سے لوگوں نے ان کی سیاسی تنظیم کے خاتمے کے طور پر دیکھا۔ تو پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ایسی تحریک کی میراث کیا ہے؟